اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب لوگ محصول مملکت کو اپنی دولت بنا لیں گے، امانت کو غنیمت اور زکوٰۃ کو تاوان سمجھیں گے، غیر دین کے لیے علم پڑھیں گے، آدمی اپنی بیوی کا تابع دار بن جائے گا اور ماں کی نافرمانی کرے گا، اپنے دوست کو آرام پہنچائے گا اور اپنے باپ کو ستائے گا، لوگ مسجدوں میں شور مچائیں گے، خاندان کا سردار فاسق ہوگا اور قوم کا رئیس ایک رذیل آدمی ہوگا، انسان کے شر و فساد سے ڈر کر لوگ اس کی تعظیم کریں گے، گانے بجانے والیاں اور گانے بجانے کی چیزیں عام طور پر ظاہر ہوں گی اور شراب پی جانے لگے گی۔ اس امت کے پچھلے لوگ اپنے پہلے والوں پر لعنت بھیجیں گے۔ اس حالت میں لوگ منتظر رہیں کہ ایک سرخ آندھی اٹھے گی، زلزلہ آئے گا، صورتیں مسخ ہو جائیں گی، آسمان سے پتھر برسیں گے اور ان کے علاوہ دیگر علامتیں بھی پے در پے ظاہر ہوں گی۔ جس طرح کسی ہار کا دھاگا ٹوٹ جائے تو موتی لگاتار گرتے چلے جاتے ہیں۔ اپنے گرد و پیش پر نظر ڈالیے اور دیکھیے کہ ان علامتوں میں سے کون سی علامت ایسی ہے جو ہمارے معاشرے میں نہیں پائی جاتی۔ کیا حکمرانوں نے عوام کے محصولات کو ذاتی جاگیر نہیں سمجھ رکھا؟ کیا والدین اور اقربا کو ستایا نہیں جا رہا؟ کیا قوم کے بدترین افراد لیڈر اور رہنما بنے ہوئے نہیں ہیں؟ کیا ریڈیو، ٹی وی، وی سی آر اور سنیما کے ذریعے گانے بجانے کو عام نہیں کیا جا رہا؟ کیا زکوٰۃ کو تاوان اور ٹیکس نہیں سمجھا جا رہا؟ کیا گھر گھر میں رقص و سرود کی محفلیں برپا نہیں کی جا رہی؟ علامات تو پوری ہو چکی ہیں، بس اب عذاب الہی کا انتظار ہے۔ بلکہ انتظار کیا مانی، عذابوں میں تو ہم مبتلا ہیں، بلاؤں اور آفتوں کا تو ہم شکار ہیں۔ کیا ظالم اور فاسق حکمران عذاب الہی نہیں؟ کیا بین الاقوامی تحقیر و تذلیل عذاب الہی نہیں؟ کیا باہمی قتل و قتال اور نفاق و افتراق عذاب الہی نہیں؟ کیا عدم تحفظ اور خوف و ڈر عذاب الہی نہیں؟ کیا خون انسانیت کی ارزانی عذاب الہی نہیں؟ کیا دلوں کا اضطراب اور روحوں کی بے چینی عذاب الہی نہیں؟ کیا عزت و ناموس کی پامالی عذاب الہی نہیں؟ کیا یہ زلزلے، یہ دھماکے، یہ سیلاب، یہ دہشت گردی، یہ آئے دن کے ایکسیڈنٹ اور جنگیں عذاب الہی نہیں؟ یہ سب بلائیں اور مصیبتیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، تاہم ہمیں توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اور اس کے اصول زندگی کے ہر شعبے میں انسان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ خدائے لم یزل نے اس کے ایک ایک عمل میں انسانی بھلائی کو پیش نظر رکھا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ خدا کے محبوب ترین بندے اور پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو راستے اور طریقے امت کو بتائے وہ بھی انسانی زندگی کا مکمل احاطہ کرتے ہیں۔ مذہب، سیاست، معاشرت سے لے کر انسانی صحت کے راز سنت نبوی میں مخفی ہیں، جنہیں 1400 سال کے بعد آج جدید سائنس بھی پروو کر رہی ہے۔ اسلام پر ہونے والی جدید سائنسی تحقیقات سے آج مغربی دنیا کے بہت سے لوگ نہ صرف فائدہ اٹھا رہے ہیں بلکہ اسلام کی طرف ان کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج مغرب میں اسلام زیادہ تیزی سے پھیل رہا ہے اور وہ لوگ اس سے بھرپور استفادہ حاصل کر رہے ہیں۔ 1400 سال قبل بتائے جانے والے اصولوں کی سچائی کی گواہی آج کی سائنس دے رہی ہے کہ اسلام بلا شبہ مکمل دین اور ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، جن پر عمل پیرا ہو کر کوئی بھی انسان اپنی آخرت سنوارنے کے ساتھ ساتھ دنیاوی جائز لذات سے بھرپور استفادہ کر سکتا ہے۔ بحیثیت مسلمان ہم بہت سی باتوں پر عمل کرتے ہیں، وہ ہماری روزمرہ زندگی کا حصہ ہیں، لیکن ہم ان کی اصل روح اور فوائد سے ناواقف ہیں۔ اسی پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ایسی باتوں اور سنتوں پر روشنی ڈالی جائے کہ جن پر صحیح طریقے سے عمل کر کے ہم اپنی روزمرہ زندگی کو سہل اور بھرپور بنا سکیں۔ نماز اسلام کا بنیادی رکن ہے، جس کے لیے صفائی اور پاکیزگی نہایت اہم ہے اور باوضو ہونا ضروری ہے۔ وضو کے ہر ایک عمل میں انسانی صحت کا راز پوشیدہ ہے۔ آج کے مشینی دور میں مصروفیات بے انتہا ہیں اور آج کا انسان ہر قسم کا کام کرنے پر مجبور ہے۔ مختلف قسم کے کیمیکل سے اس کا واسطہ دن رات رہتا ہے۔ اپنے فرائض کی بجا آوری میں اسے ایسے کام بھی کرنے پڑتے ہیں جس کی وجہ سے اس کے ہاتھ جراثیم آلودہ ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے مختلف اسکن ڈیزیز مثلا پرکلی ہیٹ، ایگزیما، انفیکشن آف اسکن اور فنگس جیسی بیماریوں کا خدشہ رہتا ہے۔ لہٰذا جب ہم وضو کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہاتھوں کو دھوتے ہیں۔ ہاتھوں کے دھونے کے اس عمل میں ہماری انگلیوں کے پوروں سے نکلنے والی ریز ایک حلقے کی صورت اختیار کر لیتی ہیں
جس کی وجہ سے جسم کے اندر گردش کرنے والا برقی نظام تیز ہو جاتا ہے اور الیکٹرک ریز ایک حد تک ہاتھوں میں سمٹ آتی ہیں جو ہاتھوں کی خوبصورتی کا باعث بنتی ہیں۔ نیز انگلیوں میں ایسی لچک پیدا ہو جاتی ہے جو انسان کے اندر پوشیدہ آرٹسٹک صلاحیتوں کو بیدار کرتی ہے۔ پنجگانہ نماز کی بدولت ہم دن میں 5 مرتبہ ہاتھوں کو دھوتے ہیں، جس کی وجہ سے آلودگی سے بچنے کے ساتھ ساتھ دیگر فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں۔ وضو کا دوسرا اسٹیپ کلی ہے۔ ہاتھ دھونے میں ہم پانی کو محسوس کرتے ہیں، جبکہ کلی کے ذریعے ہم پانی کا ذائقہ محسوس کرتے ہیں۔ کھانے کے دوران غذائی ذرات ہمارے دانتوں میں پھنس جاتے ہیں، جنہیں اگر صاف نہ کیا جائے تو وہ سیپٹک کی صورت اختیار کر لیتے ہیں، جن کی وجہ سے دانتوں اور مسوڑوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ منہ سے ناگوار بو خارج ہوتی ہے۔ نیز ہوا میں بے شمار مہلک جراثیم ہوتے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے اور ہوا کے ذریعے وہ ہمارے منہ میں داخل ہوتے رہتے ہیں اور لعاب کی وجہ سے منہ میں چپک جاتے ہیں، جو فنگس اور دیگر بیماریوں کا سبب بنتے ہیں۔ وضو میں ہم 3 مرتبہ کلی کرتے ہیں، یعنی دن میں 15 مرتبہ، جس سے ہمارا منہ آلائشوں سے پاک رہتا ہے اور چونکہ کلی کے ساتھ ساتھ غرارے بھی کیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ٹانسلز اور گلے کی دیگر بیماریوں سے نجات ملتی ہے۔ نیز گلے میں بار بار پانی ڈالنے سے آدمی گلے کے کینسر سے محفوظ رہتا ہے۔ کلی کے بعد ناک میں پانی ڈالا جاتا ہے۔ ناک ہمارے جسم کا نہایت ہی اہم عضو ہے، اسی پر ہماری آواز کا دار و مدار ہے، کیونکہ ناک کے اندرونی پردے آواز میں خوبصورتی اور ترنم پیدا کرتے ہیں۔ نیز ہمارے کاسہ سر کو روشنی فراہم کرنے کا فریضہ بھی یہی پردے انجام دیتے ہیں۔ ہم جس ہوا میں سانس لیتے ہیں اس کے اندر بے شمار امراض کے جراثیم موجود ہوتے ہیں جو ہوا اور گرد و غبار کے ساتھ ہماری ناک میں داخل ہوتے رہتے ہیں۔ ناک کا سب سے اہم کام پھیپھڑوں کو صاف، مرطوب اور گرم ہوا مہیا کرنا ہے، جو تقریباً 500 مکعب فٹ یومیہ ہوتی ہے۔ ایسے علاقوں میں جہاں برف باری ہوتی رہتی ہے ہوا منجمد اور خشک ہوتی ہے، لیکن ہمارے پھیپھڑے ایسی ہوا کو قبول نہیں کرتے۔ وہ صرف ایسی ہوا کو قبول کرتے ہیں جس میں 80% رطوبت اور جس کا درجہ حرارت 90 درجے فیرن ہائٹ سے زیادہ ہو اور جو جراثیم، دھوئیں، گرد و غبار اور دیگر آلودگیوں سے پاک ہو۔ قدرت نے ہماری ناک میں ایک انٹیگریٹڈ ایئر کنڈیشن فٹ کر دیا ہے جو پاک اور صاف ہوا پھیپھڑوں کو فراہم کرتا ہے۔ ہماری ناک روزانہ 1/4 گیلن نمی پیدا کرتی ہے۔ ہماری ناک کے اندر ایک مائکرواسکوپک بروم ہوتی ہے جس میں نان ڈسکرپٹیو روئیں ہوتے ہیں، یعنی غیر مرائی، جو ہوا کے ذریعے معدے میں پہنچنے والے جراثیموں کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ نیز ان غیر مرائی روؤں کے اندر ایک ڈیفنس سسٹم بھی ہوتا ہے جسے لیسوزیم کہتے ہیں۔ اس دفاعی نظام کے ذریعے ناک آنکھوں کو انفیکشن سے محفوظ رکھتی ہے۔ وضو کرتے وقت جب ہم ناک میں پانی ڈالتے ہیں تو پانی کے اندر موجود برقی رو ان غیر مرائی روؤں کو تقویت پہنچاتی ہے، جس کی وجہ سے انسان بے شمار پیچیدہ بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ امریکن کونسل آف بیوٹی کی ایک رکن لیڈی بیچر کے مطابق مسلمانوں کو کسی قسم کے فیس لوشن اور کریمز کی ضرورت نہیں، کیونکہ ان کے وضو کی وجہ سے ان کا چہرہ دن میں بار بار دھلتا ہے، لہٰذا یہ لوگ جلدی امراض سے محفوظ رہتے ہیں۔ ماہر ماحولیات کے مطابق اگر آپ الرجی سے بچنا چاہتے ہیں تو چہرے کو بار بار پانی سے دھوئیں۔ وضو کے دوران جب ہم چہرے کو دھوتے ہیں تو ہماری ہاتھوں کی انگلیوں سے چہرے کو مساج ملتا ہے، جس سے دوران خون چہرے کی طرف رواں ہو جاتا ہے، جو چہرے کے حسن میں اضافہ کرتا ہے۔ 3 بار چہرے پر پانی ڈالنے میں یہ حکمت ہے کہ پہلی بار پانی ڈالنے سے چہرے پر جمی ہوئی میل نرم ہو جاتی ہے، دوسری بار پانی ڈالنے سے یہ میل اتر جاتی ہے، جبکہ تیسری دفعہ چہرہ دھل کر صاف و شفاف ہو جاتا ہے۔ نیز چہرہ دھوتے ہوئے کچھ پانی ہماری بھووں میں رہ جاتا ہے۔ میڈیکل سائنس کے مطابق اگر بھویں نم رہیں تو انسان ایک ایسی بیماری سے محفوظ رہتا ہے جس میں آنکھ کے اندر موجود رطوبت ختم ہو جاتی ہے اور انسان آہستہ آہستہ بصارت سے محروم ہو جاتا ہے۔ جدید سائنس موتیا بند کا علاج یہ بتاتی ہے کہ انسان صبح صبح آنکھوں میں پانی کے چھینٹے مارے۔ الحمدللہ فجر کی نماز کا وضو ہمیں اس بیماری سے محفوظ رکھتا ہے۔ وضو کے دوران ہم کوہنیوں تک ہاتھ دھوتے ہیں۔ انسان کی کوہنی میں 3 قسم کی بڑی رگیں ہوتی ہیں جن کا تعلق بالواسطہ دل، دماغ اور جگر سے ہے۔ کوہنیوں پر پانی ڈالنے سے ان تینوں اعضاء کو تقویت پہنچتی ہے۔ نیز کوہنیوں تک ہاتھ دھونے میں یہ مصلحت پوشیدہ ہے کہ اس عمل سے آدمی کا تعلق براہ راست سینے کے اندر ذخیرہ شدہ روشنیوں سے قائم ہو جاتا ہے اور روشنیوں کا یہ ہجوم بہاؤ کی شکل اختیار کر کے ہاتھوں کے عضلات کو طاقتور بناتا ہے۔ ایک فرانسیسی سرجن کے مطابق انسانی دماغ پورے جسم میں سگنلز کو ٹرانسمٹ کرتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے اعضاء کام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دماغ کو ایک سیال مادے میں محفوظ کیا ہے۔
یہی وجہ ہے کہ ہمارے دوڑنے، بھاگنے اور اچھلنے کودنے سے اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ دماغ سے چھوٹی چھوٹی رگیں ہماری گردن سے ہوتی ہوئی پورے جسم میں جاتی ہیں۔ اگر گردن کی پشت کو خشک رکھا جائے تو ان رگوں میں کنڈنسیشن یعنی خشکی پیدا ہو جاتی ہے جو جسم کو متاثر کرتی ہے۔ ہمارے جسم کی سب سے اہم رگ شہ رگ ہے جو سر اور گردن کے درمیان میں واقع ہے۔ جب ہم گردن کا مسح کرتے ہیں تو جسم کو ایک خاص توانائی حاصل ہوتی ہے جس کا تعلق ریڑھ کے اندر حرام مغز اور تمام انسانی جوڑوں سے ہے۔ گردن کا مسح کرنے سے ہاتھوں کے ذریعے برقی رو نکل کر شہ رگ میں ذخیرہ ہو جاتی ہے اور ریڑھ کی ہڈی کے ذریعے پورے جسم کے اعصابی نظام میں پھیل جاتی ہے جس سے اعصابی نظام کو توانائی ملتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلم ممالک کے مقابلے میں یورپین اور غیر مسلم کنٹریز میں مینٹل کیسز زیادہ ہوتے ہیں۔ موسم کا سب سے زیادہ اثر ہمارے پاؤں پر ہوتا ہے۔ اگر یہ دھوئے نہ جائیں تو انفیکشن کا شکار ہو جاتے ہیں کیونکہ دھول، مٹی اور جراثیم پاؤں کی انگلیوں کے درمیان جم جاتے ہیں۔ اگر ان کو متواتر نہ دھویا جائے تو ڈپریشن، بے چینی، بے سکونی، دماغی خشکی اور نیند کی کمی جیسے امراض کا خطرہ رہتا ہے۔ الحمدللہ وضو کی برکت سے ہم دن میں 5 بار اپنے پاؤں دھوتے ہیں۔ مغربی جرمنی کے ایک سیمینار میں جس کا موضوع ڈپریشن تھا، ایک ڈاکٹر نے بتایا کہ اس نے چند ڈپریشن کے مریضوں کا روزانہ 5 مرتبہ منہ دھلایا تو ان کی بیماری کم ہو گئی۔ پھر اس نے دوسرے گروپ کا روزانہ 5 مرتبہ ہاتھ، پاؤں اور منہ دھلائے تو مریضوں کو بہت زیادہ افاقہ ہوا۔ آخر میں اس نے یہ نتیجہ نکالا کہ ڈپریشن کا مرض مسلمانوں میں اس لیے کم ہے کہ وہ دن میں 5 بار وضو کرتے ہیں۔